جیسا کہ آج کا ماحول ہے تو اس میں تو قرآن ہمارے خلاف ہم پر گواہی دے گا، بلکہ رسول بھی گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ میری امت نہیں ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے روز قیامت ہمارے بارے میں کہ انہوں نے، یہ میری امت نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا معبود کون۔ دیکھیں یہ ہمارا کون، یہ آج میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں اور کسی کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارا معبود ہوائے نفس ہے، مختصر بات ہے اور تحقیقی بات ہے، اور عملی طور پہ ہمارا معبود اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔ ہمارا معبود ہوائے نفس ہے، من چاہی خواہش، اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کے ہم تابع نہیں ہونا چاہتے۔ جزوی طور پہ اللہ کی بات کو مان لینا یا چند رسوم عبادات کو ادا کر دینا، یہ بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ چلیں بات چلی ہے تو میں کہہ بھی دیتا ہوں، اور میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معبود ہوائے نفس ہے۔ ہم اپنی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں بتائی جاتی عام معاشرے میں، اور نہ ہم خود سوچتے ہیں۔ یہ بڑا اہم، یعنی قرآن کی اور سے یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں ایک آیت ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا او کما قال۔ بہت بڑی فرد جرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج امت مسلمہ پر عائد کی ہے۔ ظاہر ہے میں یہ امت مسلمہ کے ساتھ جو بات مخصوص کر دیتا ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ بات بھی ذہن میں رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اما لکا و اما علیکا، یا یہ قرآن آپ پر گواہی دے گا، آپ کے خلاف گواہی دے گا، یا آپ کے حق میں شہادت دے گا۔ تو جیسا کہ آج کا ماحول ہے تو اس میں تو قرآن ہمارے خلاف ہم پر گواہی دے گا، بلکہ رسول بھی گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ میری امت نہیں ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے روز قیامت ہمارے بارے میں کہ انہوں نے، یہ میری امت نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ خیر میں معبود کی بات کر رہا ہوں، میں نے بات کی ہے، ایک آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ فانت تکون علیہ وکیلا، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو۔ میں نے آپ کو کیا کہا کہ بہت بڑی فرد جرم ہے ہمارے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف۔ اے داعی قرآن، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو، اے اللہ کی طرف بلانے والے، اے داعی، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات نفس کو بنا لیا ہے؟ اور کیا خیال ہے تمہارا کہ ان میں سے اکثر لوگ، یعنی یہ امت مسلمہ میں سے اکثر لوگ، یسمعون اور یعقلون، کیا یہ سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ نہیں، یہ نہ سن رہے ہیں
نہ سن کے دے رہے ہیں، نہ عقل سے کام لے رہے ہیں۔ ان کی مثال جو ہے وہ جانوروں کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ۔ تو کیا تم ان سب کی ذمہ داری لے سکتے ہو، یا تم ان کے ذمہ دار ہو؟ نہیں۔ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ان میں سے اکثر سننا چاہتے ہیں، سنتے ہیں، یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال جانوروں سے ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ آیت قرآنی ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ من چاہی زندگی گزارنا کفر ہے، شرک ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، من چاہی زندگی گزارنا، اللہ کی مرضی کو غیر اہم سمجھ لینا اور اپنی مرضی کو اہمیت دینا، یہ تو ہم سب مسلمانوں کا سرِ امتیاز ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، دیکھیں باتیں بڑی سیدھی سیدھی ہیں، آسان ہے، لیکن اب ہمارا کیا، ہم تو قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اس کے یعنی سوچ سمجھ تو کجا، ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے یا نہیں گزارنا چاہتے، یہی تو کافر ہیں، یہی تو مشرک ہیں، یہی تو ظالم ہیں۔ تمام فتوے دیکھیں بات ایک ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور دنیا کی زندگی کا تو یعنی اس کائنات کو بنانے کا ایک خاص مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کائنات دنیا کے لیے، اور دنیا میں سب کچھ ہمارے لیے، اور ہمیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب اس تمام جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے وہ انسان کے لیے کی ہے، اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور اپنے تک رسائی کو یعنی اللہ کا تقرب، اور یعنی ہمیں اپنی معراج اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دے دیں گے، اللہ کے حکم کو اپنی مرضی پر ترجیح دے دیں گے، لیکن ہم تو ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ باتیں ہیں، اس کو دیکھیں۔ آج کا میرا موضوع کیا ہے؟ ہمارا معبود کون؟ معبود وہ جس کو آپ مقصود حیات بنا لیں، جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، جس کی بات کو ہر چیز پر آپ ترجیح دیں، جس کے حکم کو، اور پھر زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ لیکن ہم تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ اپنا انجام خود سوچ لیں۔ اور یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو محتاط زندگی نہیں گزارتے، اور جو مخلص نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو متقی ہیں اور جو محسن ہیں، نیکوکار ہیں، مخلص ہیں۔ ہم تو مخلص ہیں اپنی مفاد کے ساتھ۔ آپ اس بات پہ سوچیں نا، ہمیں اپنا مفاد عزیز ہے، مجھے کیا ملے گا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا مفاد ہے، ہم ساری زندگی اسی انانیت کے تحت گزار دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم